اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ سلجھانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ مسئلہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی سمجھدار خاتون نے پیش کیا اور لاہور کے ایک پوش علاقے میں ان کا گھر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ساس اب میرے پاس رہنے کے لیے آ گئی ہیں 6 ماہ سے، میں اس سے بدلہ لینے پر قادر ہوں۔ کئی بار میں ایسا کرتی ہوں کہ اسے ناشتہ دیے بنا اپنے میاں کا ناشتہ کروا کے بھیج کے تو چپ چاپ خاموشی سے اوپر سیڑھیوں پہ چلی جاتی ہوں۔ میری ساس اور سسر نچلے کمرے میں، سسر بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، تو پھر ساس خود ہی ناشتہ اپنا اور میاں کا بناتی ہیں۔ مجھ سے کچھ نہیں انہوں نے کہا، کیا میں بدلہ لیتی رہوں؟ میرے ساتھ انہوں نے شادی کے بعد بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ بدلہ لینے کا جو معاملہ ہے اس میں اجازت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، پر اتنا لیا جائے جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ جو معاف کر دیتے ہیں، اب اس وقت یہ کر سکتی ہیں اور ماں ان کی میاں کو شکایت بھی نہیں کریں گی چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، پر اگر آپ اس سے اگلا کام کرو تو یہ بدلہ نہیں ہوگا، یہ احسان ہوگا۔ آپ ذرا فیل کر کے دیکھیے کہ اگر آپ ناشتے کے بعد ان کے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤ، اور بابوں کا کیا ناشتہ ہوتا ہے، چائے کا ایک کپ ہوگا، ساتھ ایک پاپا نہ صحیح رس ہوگا، یا آپ انڈا آملیٹ بنا دیں گے یا سادہ انڈا بنا دیں گے، یعنی بابے سے زیادہ تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے، نہ ان کو پراٹھے چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ نہ کیجئے، یہ بالکل نہ کیجئے۔ اسی طور پہ دوپہر میں اگر آپ نے نہیں بھی کھانا تو ان کو کھانا دیجئے، اور شام کو جو بھی وہ کھاتے ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بازار سے اگر کچھ منگوانا چاہیں، کوئی تکے وکے، جو چھوٹی موٹی چیز ضرور خوشی سے منگوائیں، اپنے چہرے پہ بل نہ ڈالیں، ان کے کمرے میں جائیں، سلام کر کے بیٹھیں، کچھ دیر ضرور بیٹھیں۔ انہوں نے جوانی میں آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، برا کیا تھا، آپ کو ڈیٹیچ کیا، برا کیا، آپ کے ساتھ کہیں کہیں تلخی بھی کی ہوگی، دارت سازیں کرتی ہیں۔ ہر پہلوان جب پہلوانی چھوڑ دیتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اچھا، قدرت نے بھی اس قانون کو، بدلے کے قانون کو ایک حد تک رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں نے پڑھی، بخاری میں یہ حدیث ہے، اسے 4 احادیث کی کتابوں نے نقل کیا۔ فرمایا کہ ایک نبی کو، اللہ کے نبی تھے انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے آس پاس جو چونٹیوں کی بستی تھی وہ ساری جلا ڈالی، اور اس پہ پھر اللہ نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس چونٹی نے تمہیں کاٹا تھا تم اس کو مار دیتے، یہ تمہارا بدلہ ہو جاتا، لیکن تم نے باقی بے گناہوں کے ساتھ یہ کیا تو یہ اچھا نہیں کیا۔ اچھا، اب جو ہوتے ہیں عالم اور فقہا اور یوں سمجھیں تفسیر لکھنے والے، کچھ نے حضرت عزیز کا نام لیا ہے، کچھ نے حضرت موسیٰ کا نام لیا ہے، اور جو اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے، ایک اجڑی ہوئی بستی میں سے یہ گزرے، یعنی جو بھی نبی تھے، اور انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یا اللہ، آپ نے غصے میں آ کے ان سب کو مار دیا، ان میں بچے بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بوڑھے بھی تھے، تو گناہ گاروں کو مار دیتے، باقیوں کو کیوں مارا؟ سب کو جلا کے آپ نے بستی الٹا دی۔ اچھا، جب بھی کوئی اللہ کو مشورہ دے تو یہ گستاخی میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں سے ابھی کچھ دور گئے تھے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے وہ جو چونٹی کے بدلے میں سب کو وہ کر دیا۔ اچھا، اس کی تفصیل یہ ابو مسعود اظہر ندوی صاحب کی کتاب ہے، احادیث قدسیہ، اور منشورات اس کو چھاپا ہے، تو اس میں بدلہ لینے میں تجاوز کی ممانعت پہ انہوں نے یہ سارا لکھا، اور یہ جو چونٹی جس نے کاٹا، تم نے کیوں نہ اسی کو ہلاک کیا۔ مسلم، نسائی، ابی داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ ترمذی کے نزدیک یہ نبی حضرت موسیٰ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیز تھے، اور باقی جو تفصیل ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ڈالی کہ ایک درخت کے نیچے وہ اترے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے پھر ان چونٹیوں پہ عتاب۔ تو
بدلہ اتنا ہی جتنا آپ لے سکتے ہو. آنکھ کے بارے میں آنکھ اور کان کے بدلے میں کان, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور یہ جو خاندانی معاملات ہے, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ یہ اس بدلے میں نہ لایا کریں. ادروائز یہ ہوگا کہ یہ ظلم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا. آپ برا کرو گے تو آپ کے اگلوں میں سے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا, اس لیے اس کو یہیں روکنا چاہیے. اوکے جی. نورین کہتی ہیں کہ سر جی لڑکی کو پہلے جاب کرنی چاہیے, معاشرے میں اپنی پہچان بنانی چاہیے. اور عائشہ بھی یہ کہتی ہیں کہ لڑکی کی جاب ہو تو اسے شوہر سے مانگنا نہیں پڑے گا, اور اسے جیب خرچ نہ بھی ملے تو وہ اپنی ایک قوت کے ساتھ رہ سکتی ہے. ذاکرہ کہتی ہیں سر جی کیا لڑکی کو شادی کے بعد جاب جاری رکھنی چاہیے جبکہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہو, وہاں اسے اچھا نہ سمجھا جاتا ہو؟ پیارے بچے, میں تو یہ جانتا ہوں کہ انسان کو تیرنا آنا چاہیے. جس کو تیرنا آتا ہو وہ ڈوبتا نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا, صاف پانی میں تیرنا چاہیے, پاکیزہ اور حلال پانی میں تیرنا چاہیے. تیسرا, لوگوں کے گندے کیے ہوئے پانی کو, ناپاک کیے ہوئے پانی کو, یا وہ جو گدلے کر دیتے ہیں پانی, ان میں ان کی مرضی سے نہیں اترنا چاہیے. جو لوگوں کی مرضی سے اترے گا وہ وہیں ڈوب مرے گا. اب اصول کی بات جو ہے وہ یاد رکھیے گا, میری اور آپ کی زندگی اللہ نے عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ رکھی ہے. یہ ہمارے بس میں, ہمارے ہاتھ میں خودی کیا ہے, خودداری کیا ہے, یہ ساری کی چیزیں اسی آرزو اور آبرو کے ساتھ ہیں. آبرو اینڈ پہ ملتی ہے ہم کو. اچھا, جب ہم بے بس ہوتے ہیں تو آبرو ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جاتی ہے. پھر بے بسی والوں کی عزت نہیں ہوتی, بے بسی والوں کی آبرو بھی کوئی نہیں ہوتی, وہ تو صرف بے بسی سے رونا ہوتا ہے. اس والے معاملے میں بی شور, اس کو میک شور کیجئے کہ اگر آپ جاب کرتے ہو تو جاب کیا ہے, سفارش سے تو نہیں ملی, اپنے کمپیٹنسی سے ملی ہے, اپنی محنت سے, مشقت سے, جو اپنی ڈگری کی اپنی اسکل سے ملی ہے. تو سب کو تو نہیں ملی, آپ کو ملی ہے, اس کی حفاظت کیجئے. اس کی حفاظت کرنے سے گھر کے کام نہیں رکتے. گھر کے کام تو شام کو اور رات کو, جو بیرون ملک لوگ کام کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں, سارا ہفتہ نہیں کھانا پکا سکتے. ان کی بیوی بھی کام کرتی ہے, خود بھی کرتے ہیں, صبح چلے جاتے ہیں, اللہ صبح, سنڈے کو وہ سبزیاں کاٹتے ہیں, کھانے بناتے ہیں, فریز کر کے رکھ لیتے ہیں, چارٹ لگایا ہوا ہوتا ہے, ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, تو زندگی چل جاتی ہے. ابھی آپ آن لائن بھی چیزیں منگوا سکتے ہیں, گھر کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, خود بھی بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑے زیادہ پیسے کمائیں تو بندہ 10-20 ہزار روپے کوئی گھر کی میڈ رکھ لیتا ہے, 24 گھنٹے کی رکھ لیتا ہے. ساس سسر کو پسند ہو یا نہ ہو تب بھی رکھیں, اور اپنی امی کی طرف سے تحفے کے طور پہ رکھ لیں, پیسے خود دیں, نام اماں کل لگا دیں, کون سا مسئلہ ہے, ہر چیز میں حل ہے. لیکن جاب ضرور کیجئے. جاب کرنے سے آپ کے اندر اکھڑ پن نہیں آنا چاہیے, بدتمیزی اور بدتہذیبی نہیں آنی چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے, پر وہ آپ کا ایک فیس سیونگ ہے, اسے رسپیکٹ ہے, آپ کا امیج بھی بہت اچھا رہتا ہے. اور پاکٹ منی نہ بھی ملے تو جیب بھی بھری رہتی ہے. آپ اپنے میاں پہ, ساس سسر پہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیں جناب, اب دیجیے اجازت. السلام علیکم.